الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا 149 آیات تک، آج میں 150 آیات سے شروع کرتی ہوں۔ سورۃ نساء اور 6واں سپارہ ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، ویریدون، اور ارادہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا، تفریق ڈالیں، بین اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لائے، ببعض، بعض پر، اور انکار کرتے ہیں بعضوں سے۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ جدائی ڈالیں اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان۔ اللہ کے درمیان یعنی اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے، جو بدھ کو سجدہ کرتا ہے اس کو بھی مانتا ہے کہ اللہ جو ہے تو وہ اوپر والا، وہ کہتے ہیں۔ تو عیسائی اور یہودی اہل کتاب بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ان کا مذہب اجازت دیتا ہے ان کے مطابق، یا وہ انہوں نے انحراف لے کے آئے ہیں، وہ تبدیلی کر دی ہے نماز روزے میں اور دین میں، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ مگر رسولوں میں اختلاف کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم جو ہے مسلمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ہم تمام رسولوں 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں کم و بیش آئے ہیں، ہم سب پر ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور سب اللہ کی طرف سے تھے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ انکار کرتے ہیں بعض رسولوں سے اور بعض پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے رسول پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، یہودی عزیر علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، اس پر ایمان لاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمام انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور ارادہ رکھتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، اور پکڑیں، بین ذَلِكَ سَبِيلًا، ان کے درمیان میں راستہ، چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے، جو کہ اسلام اور دین اس میں نہ ہو، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی اس میں نہ ہو، جیسے اواطیع اللہ واطیع الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسولوں میں اپنے رسول کی اطاعت کرو، مگر تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو اگر تمام رسولوں پر یہ ایمان لاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے لاتے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ ہمارے درمیان میں یہ قادیانی کا فرقہ نکلا ہے، جو قادیانی ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ کافر کہلائے گا، وہ ہر قیمت پہ اگر وہ اس کی عبادت سے اڑنا شروع کر دے، مگر وہ اس کو مسلمان کہلانے کے قابل وہ نہیں ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ تو چاہتے ہیں ان کے درمیان پکڑے راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کافر ہیں حق کے ساتھ۔ اللہ حق کہتا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ سچ کہتا ہے، اور یہ کافر ہے، یہ لوگ کافر ہیں حق کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلیل، ذلت والا عذاب، استغفر اللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو ملے گا۔ اگر کسی کو دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ضرور ملے گا ان کو عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا، میرے رسول کو نہیں مانتا، میرے رسول کی شریعت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو پھر ہم نے تیار کی ہے اس کے لیے عذاب ذلت والا، ذلیل عذاب اس کے لیے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور تفریق نہیں ڈالتے، بین احد منہم، ایک اس میں سے،
وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر اور تفریق نہیں ڈالتے اس میں ایک کے اولئکا یہ لوگ سوف یؤتیہم اجورہم جلدی ان کو دے گا اللہ تعالیٰ اجر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا، ان کے اللہ تعالیٰ عملنامے میں نیکیاں لکھ دی جائے گی کہ جو جدائی نہیں ڈالتے ایک رسول کے درمیان بھی اپنا رسول بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور ابراہیم علیہ السلام تو ہمارا جد امجد ہے، ہم کو خلیل اللہ اس کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو تیار کیا ان کے لیے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر رسول پر اور تفریق نہیں ڈالتے اس کے درمیان، اور جلدی ان لوگوں کو جلدی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک پوچھتے ہیں تم سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم جو نازل کیے ان پر بھی کتاب من السماء آسمان سے، فقد سالو موسیٰ اکبرا بے شک سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے، من ذالک اس طرح، فقالوا انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے اللہ تعالیٰ جھارتاً واضح، فاخذتہم الصاعقۃ پس پکڑ لیا ان کو تندر نے، بظلم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے اہل کتاب پوچھتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، تمہاری کتاب کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر بھی میں نے آسمان سے کتاب اتاری ہے۔ تو اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے سوال کیے تھے، جیسے میں نے سورۃ بقر میں پڑھا ہے، وہ ویلوگ بنایا تھا، آپ میری پچھلے سارے ویلوگ دیکھ لیں، اس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ وہ سورۃ بقر میں یعنی گائے کا قصے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے۔ تو 70 آدمی کو رسول موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے کوئی طور پر، انہوں نے اللہ کی اور رسول کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم ایسا دیکھنے جاتے ہیں جیسے تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہو۔ تو اچانک ان پہ ایسا تندر آسمان سے پھوٹا کہ یہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ان کو تم اب زندہ کرو گے قیامت والے دن خامخواہ، اور جب میں جاؤں گا ان کو قوم کے پاس واپس تو یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے 70 آدمی مار دیے۔ تو پھر انہوں کو اللہ تعالیٰ باسنا فیہم پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے پکڑا بچھڑے کو عبادت کے لیے، پھر اس کے بعد یعنی تم نے موت بھی دیکھ لی، زندگی بھی دیکھ لی، تمہیں بتا دیا اور اللہ اور رسول کی باتیں سنی، مگر چونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ خود دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا نظارہ کریں گے۔ تو پھر اس کے باوجود انہوں نے یقین نہیں کیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا عبادت کے لیے، گائے کے بچھڑے بنایا، اور اس کا قصہ میں پیچھے بھی کر رہی ہوں، آگے پھر انشاءاللہ آئے گا۔ تو انہوں نے بچھڑے کو عبادت کے لیے پکڑ لیا، ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل، ان کے پاس واضح دلیل یعنی تورات ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، واضح دلیل۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو دلیل واضح، کھلی دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل دی، یعنی واضح دلیلیں ہمیں دی، یعنی 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ آگے آئیں گے، انشاءاللہ وہاں میں پھر وضاحت سے کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود میں یمن کو روتے تھے یہ بنی اسرائیل۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح مبین نصیب کرے. اللہ تعالیٰ کافروں کو نیست و نابود کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.